رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی، یا وہ لڑتے لڑتے بکھر گئے تھے۔ عتبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پتھر برسائے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے والے 2 دانت ٹوٹ گئے اور نچلا ہونٹ زخمی ہو گیا۔ عبداللہ کے پتھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر خاصا گہرا زخم آیا۔ ابن خما نے قریب آ کر اتنی زور سے پتھر مارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کی زنجیر کی 2 ٹکڑیاں ٹوٹ کر رخسار میں اتر گئی۔ ان سے رخسار کی ہڈی بھی بری طرح مجروح ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برچھی سے دشمن پر وار کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن دشمن قریب نہیں آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون اتنا نکل گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی طلحہ رضی اللہ عنہ نے، جو قریش کے دوسرے آدمیوں کے ساتھ لڑ رہے تھے، دیکھ لیا اور دوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ ان کی للکار پر ان کے دوسرے ساتھی بھی آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے گرانے والے قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلواروں سے حملہ کرنے ہی والے تھے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اپنے سگے بھائی عتبہ پر حملہ کر دیا۔ عتبہ اپنے بھائی کا غیظ و غضب دیکھ کر بھاگ اٹھا۔ طلحہ رضی اللہ عنہ نے رسول خدا کو سہارا دے کر اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح ہوش میں تھے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے ان آدمیوں کو بھگا دیا تھا جنہوں نے رسول کریم پر حملہ کیا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ کہتے تھے، میں اپنے بھائی کو قتل کر کے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا چاہتا ہوں، جس نے میری موجودگی میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا ہے۔ وہ اکیلے ہی قریش کی طرف دوڑنے کی کوشش کرتے تھے، انہیں بڑی مشکل سے روکا گیا۔ اگر رسول خدا انہیں رکنے کا حکم نہ دیتے تو وہ